السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تقلید پر اعتراض کرنے والے اپنے اپنے طریقے سے بہت اعتراض کیے اور ہمارے علماء کرام ان سب کے اعتراضات کا جواب بھی دیے ہیں اور غیر مقلدین کا یہ ایک فریب کاری رہا ہے جو مقلدین کو قرآنی آیات اور اس کے غلط مفاہیم بیان کر کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہی تو تقلید کا رد لکھا ہے، تقلید کی برائی کی ہے، پھر آپ لوگ تقلید کیوں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کئی آیت کریمہ کا ذکر کیا۔ ایک جگہ ایک آیت کریمہ ہے جو سورہ 9 اور آیت نمبر 31 اس میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اس آیت کریمہ کو لے کر غیر مقلدین نے ہمارے سیدھے سادے اہل سنت والجماعت کے مقلدین حضرات کو بہکانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سے اس کے مفاہیم کا پتہ چلتا ہے، اس کے مطالب کا پتہ چلتا ہے۔ ہم اپنے امام کو، ائمہ مجتہدین میں سے کسی بھی امام کو یا کسی مجتہد کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ خدا یا رسول نہیں بناتے، بلکہ ہم ان کے قول کو حدیث شریف کا ترجمہ اور اس کی تشریح سمجھتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر اور ان کے تشریح سمجھتے ہیں ائمہ مجتہدین کی اقوال کو۔ اچھا، ائمہ مجتہدین کی اقوال میں سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان کے اقوال کو صرف ہم ان مسائل میں دلیل بناتے ہیں اور ان کے فعل و عمل پر ہم صرف ان مسائل پہ اتباع و تقلید کرتے ہیں جو صراحتاً نہ قرآن اور نہ حدیث میں مذکور ہے، اور فروعی مسائل، عملیاتی مسائل پہ ہم ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، اور عقیدے کے مسائل پہ یا اصول دین پر یا وہ مسئلہ جس کا ذکر یا وہ مسائل جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں صراحت سے موجود ہے تو ہم کبھی بھی اس پر تقلید کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے، ان غیر مقلدین پر افسوس ہے کہ آیات کو سمجھتے نہیں ہیں اور آیات کریمہ کے غلط ترجمے اور غلط مفاہیم اور تفسیر کو لے کر سیدھے سادھے سنی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور تقلید کا رد کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اور بھی اس طرح سے کئی آیات کریمہ ہے اور احادیث کریمہ ہے جس میں بظاہر ایسا لگے گا کہ اس میں تقلید کی ممانعت ہے، لیکن وہاں میں اس حدیث کریمہ سے اور آیات شریف سے وہ تقلید کا رد مراد نہیں ہے۔ جب آپ اس حدیث شریف کی صحیح تشریح میں جائیں گے، صحیح محدثین کی شرح کو دیکھیں گے تو آپ کو صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں کیا مراد ہے۔ یا وہ حضرات جو آیت کریمہ کا غلط ترجمہ اور غلط تفسیر بیان کر کے تقلید کا رد کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اس آیت کریمہ کو لے کر معتبر اور مستند تفسیر کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کچھ اور دیکھ لیں گے۔ ایک آیت کریمہ ہے کہ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں یہ ترجمہ ہے کہ اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو کہ تم کو اس کی راہ سے جدا کریں گے۔ اب یہاں میں انہوں نے تقلید کا رد اس آیت کریمہ کے اس آخری ٹکڑے سے کیا
وہ کہتے ہیں فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اس میں صاف صاف ظاہر ہے وہ غیر مقلد اس آیت کو لے کر مقلدین کو، اہل سنت کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ راستہ نہ چلے جو راستہ راہ مستقیم سے جدا کر دیتی ہے، وہ راہ نہ چلے۔ میرے دوستو، جب آپ اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر، اگر جو غیر عالم ہیں وہ کسی اچھے عالم سے پوچھیں گے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اس آیت کریمہ میں کیا مراد ہے؟ کیا تقلید ائمہ مجتہدین کا رد ہے؟ اس سے منع کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو صاف صاف ساری تفاسیر میں، کتنی تفسیروں کی کتاب کا بیان کروں اور نام لوں، آپ کوئی بھی معتبر اور مستند تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ساوی کو دیکھ لیں، تفسیر قرطبی کو دیکھ لیں، ابن کثیر کو دیکھ لیں، جلالین شریف کو دیکھ لیجئے آپ۔ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ سے مراد یہودی اور نصرانی مراد ہے۔ خلاف اسلام جو راستہ ہے اس سے بچنے کے لیے اس آیت کریمہ میں آپ کو جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایسے راستہ کو نہ اختیار کرو اور ایسے دین کو نہ اختیار کرو جو اسلام کے خلاف ہے، جو تیرے رسول کے خلاف ہے، جو تیرے معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہے، جو اسلامی عقائد کے خلاف ہے، جو اصول دین کے خلاف ہے۔ اس راستہ سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نہ کہ مطلق تقلید اور تقلید کا رد فرمایا ہے۔ یہ لوگ ایسی مجمل آیات اور ایسی آیاتوں کو لے کر مقلدین کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمامی اہل سنت والجماعت سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی اس ٹائپ کی آیتیں آپ کے سامنے کوئی غیر مقلد لے کر آئے اور یہ سمجھائے کہ دیکھو اس کا رد قرآن کریم سے ہے، تو ہرگز آپ ان کی باتوں پہ نہ آئے، بلکہ آپ ان کے مسئلے کو سن کر کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کریں، رجوع ہوں اور ان سے ان کی مطالب اور ان کی تفاسیر، ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے ان آیاتوں سے تقلید کا رد اور تقلید کی جو ہے توہین نہیں مراد ہے، تقلید کا رد کرنا مراد نہیں ہے۔ یہاں پر خلاف اسلام راستہ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ خبردار تم ایسے راستہ پر نہ چلو، اور ایسے راستے پہ نہ چلو جو اللہ اس کے رسول کے خلاف راستہ ہو۔ ائمہ مجتہدین کے اقوال یہ تو قرآن اور احادیث کریمہ کی تفسیر اور شرح ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں صحیح راستے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو روحانی اور ایمانی نسخہ جات جو قرآن مقدس اور احادیث کریمہ میں ہیں بہک جاتے ہیں۔ یہ تو سمندر ہے، روحانی اور ایمانی نسخہ جات کا سمندر قرآن پاک اور احادیث کریمہ ہے، اور اس کے صحیح ڈاکٹر اور اس کے صحیح غوطہ زن جو ہمارے لیے فائدہ مند آیت اور احادیث کریمہ اور موتی ہیں، وہ ہمارے ائمہ مجتہدین ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے بغیر نہ ایمانی اور روحانی موتی مل سکتے ہیں، اور نہ ہی ایمانی اور روحانی دوائیں مل سکتی ہے۔ یہی ہمارے ڈاکٹر ہے، یہی ہمارے آئیڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے امام اور تمام شافعی مالکی حنبلی کو اپنے امام کی تقلید پر مستحکم سے قائم رہنے کی توفیق اور قدرت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔